کیپٹل اسمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی دونوں 1-1 لاکھ کنال کے پروجیکٹس ہیں، اور ان کے پیچھے موجود سیاسی شخصیات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، اور ان کے نام کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو جوڑا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پس منظر میں کچھ سیاسی شخصیات ہیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو بہرحال ہم اپنی ترجمانی کے مکلف ہیں، اور اس حوالے سے میری خان سرور صاحب اور دیگر سننے والوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی میں بزنس کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ یہ کردار تمام کنٹروورسیز سے بچ کر بغیر کسی تشہیر کے اس ملک کی لازوال ترقی کے لیے ہمیشہ سے ادا کرتا آ رہا ہے۔ ویسے ہی ہم ذاتی طور پہ پچھلے 3 سال سے لگاتار اس ملک کے رکاوٹوں سے بھرپور انتظامی ڈھانچے سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، تاکہ نہ صرف اپنے کاروباری اہداف حاصل کر سکیں بلکہ اللہ پاک کے اذن سے کمائے ہوئے مال کو خالصاً اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ سکیں۔ خان سرور صاحب میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ بلو ورلڈ سٹی صرف 1 لاکھ کنال کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ 1.5 سے 2 لاکھ کنال کا پروجیکٹ ہونے کا ہدف انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں حاصل کر لے گا، اور ہم اس ملک کی تعمیر اور ترقی کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے ہم یہ ہدف انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور حاصل کریں گے۔ مزید برآں آپ کا سوال تھا کہ ہمارے پیچھے کسی سیاسی شخصیت کا ساتھ ہے، تو آپ کی بھی اطلاع کے لیے عرض ہے اور باقیوں کے لیے بھی کہ ہم یہ جو دنیاوی ترقی جو لوگوں کو ترقی نظر آتی ہیں، ہم اس کا سہرا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو دیتے ہیں، اور ہم ذاتی طور پہ ترقی اور کامیابی کی ڈیفینیشن اس دنیا سے ایمان کی موت کو لے جانے کو تصور کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی موت لے کے جائیں۔ وہ بہت بڑی دولت ہے اور اسی پہ آخرت کا دار و مدار ہے۔ ویسے بھی خان صاحب، جب سے یہ حکومت آئی ہے، معذرت کے ساتھ سیاستدان تو خود ایک دوسرے کے شر اور اس ملک میں اپنے ہاتھوں سے رائج کیے گئے اسلامی شعائر سے متصادم نظام سے پناہ مانگتے پھر رہے ہیں، تو وہ کسی کی کیا پشت پناہی کریں گے؟ آج ایک پریس کانفرنس عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی کی، اور اس میں چند تصاویر دکھائی گئیں جس میں جنرل سلیم صاحب جو کہ ایک ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیشل ہیں، ان کی ہمارے ساتھ آج سے تقریباً 3 سال قبل لی گئی تصاویر انہوں نے شیئر کی، اور فرمایا کہ وہ جنرل سلیم صاحب غالباً عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے رشتہ دار ہیں، اور ہم کسی قسم کی معاونت ان سے لیتے رہے ہیں۔ تو عرض ہے کہ جنرل صاحب ایک عزت دار شخصیت ہیں، اور وہ صرف ریٹائرڈ جنرل ہیں، اس لیے آپ شاید مشرف صاحب والا غصہ ان پر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا حقیقت یہ ہے کہ ان کی چکری روڈ پر ان کی 2 سے 3 ہزار کنال زمین ہے، جو کہ غالباً پچھلے 10-15 سال سے ان کی ملکیت میں ہے، اور ہماری ان کی گفتگو آج سے 3 سال قبل میرے جو پارٹنر ہیں چودھری ندیم اعجاز صاحب، ان کے توسط سے جوائنٹ وینچر کے حوالے سے ہوئی، اور پھر میں اور جو میرے پارٹنر ہیں چودھری ندیم اعجاز صاحب ان کے رقبے پر تشریف لے کے گئے، اور وہ پھر ہماری سائٹ وزٹ کرنے کے لیے اس وقت تشریف لائے، اور اس وقت ہماری ہاؤسنگ اسکیم کا جو گیٹ ہے وہ اس وقت زیر تعمیر تھا، بلکہ اپنی تعمیر کے اول مراحل میں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو تصویریں آپ نے دکھائی ہیں میں اس میں بینگ این آرکیٹیکٹ ان کو اپنے گیٹ کی ڈرائنگز دکھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ گیٹ ہم تعمیر کریں گے، اور وہ صاف ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 سال سے ہمارا کبھی کوئی رابطہ جنرل صاحب سے نہیں ہوا، اور جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں اس ملک کی، وہ ہمارے ٹیلی فون ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں، ان کے ٹیلی فون ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں، تو اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملیں گے۔ اور رہی بات کرونا ریلیف فنڈ میں جو ہمارے ادارے کی طرف سے 2 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا تھا یا عطیہ دیا گیا تھا، تو عرض یہ ہے کہ پورا ملک کرونا کی لپیٹ میں تھا، اور چونکہ میں اور ندیم صاحب ذاتی طور پہ گورنر پنجاب کی سوشل ویلفیئر کمیٹی سے منسلک ہیں، اور اس کمیٹی کے دیگر ارکان اور لاہور کے باقی جو پرومیننٹ کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے مل کر گورنر ہاؤس میں ایک محفل میں جو کہ کرونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے سجائی گئی تھی، اس میں تقریباً کچھ بھی نہیں تو لگ بھگ 30-40 کروڑ روپیہ خان صاحب کو بطور عطیہ دیا تھا کرونا ریلیف فنڈ میں، اور اسی میں ہم نے اپنا عطیہ جو ہے جس کا آپ نے تصویر شیئر کی ہے
وہ بھی ہم نے دیا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. اور یہ کسی اور حوالے سے یہ خان صاحب یا عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں دیے گئے تھے پیسے. یہ جہاں پورا ملک اور پوری دنیا اور انڈیا میں موجود بڑی بڑی کاروباری شخصیات جو ہیں اپنی گورنمنٹ کو ریلیف فنڈ میں پیسے دے رہی تھیں، وہیں پاکستان کے غیور بزنس مینوں نے بھی اکٹھے ہو کے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وزیر اعظم کو کرونا ریلیف کے حوالے سے اور جو غریب غربا اور مساکین اس وقت ایک پین سے گزر رہے تھے چونکہ لاک ڈاؤنس چل رہے تھے، تو ان کی امداد کے لیے یہ فنڈ دیا تھا. اور وہ آئی ایم شیور کہ وہ فنڈ اسی طرح یوٹیلائز کیا گیا جس طرح سے اکٹھا کیا گیا تھا. تو اس پکچر کو یا تصویر کو اس کے پس منظر سے نکال کے کسی اور پس منظر میں فٹ کر کے اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنا ایک غیر مناسب عمل ہے، تو کائنڈلی اسے اوائڈ کریں پلیز. اور رہی بات یہ کہ اگر ہم اے ٹی ایم ہوتے تو اس حکومت کے محکموں کے خلاف پچھلے 3 سال سے کورٹس میں جنگ نہ لڑ رہے ہوتے. اور اس ملک میں اچھے برے لوگ سبھی موجود ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں اور کاروباری شخصیات بھی ہیں. تو میں رنگ روڈ کے حوالے سے ایک اہم پہلو کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ رنگ روڈ سے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا. ویسے تعجب کی بات ہے کہ کمشنر صاحب کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں راولپنڈی کے عوام کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ سب سے بڑا فائدہ ان کو ہونا تھا. ان تمام پروجیکٹس میں عوام نے بھی بسنا تھا. تو اگر رنگ روڈ بنتی اور نئے پروجیکٹس تعمیر ہوتے تو جو پہلے سے موجود اس ملک میں پروجیکٹس ہیں وہ بھلے حکومتی ادارہ کر رہے ہوں یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہا ہو، تو ان کی قیمتیں اس وقت ہوش ربا ہو چکی ہوئی ہیں. تو رنگ روڈ کے ایکسیس سے، جو کہ خان صاحب کا ویژن تھا، جو کہ کسی بھی حکومت کا ویژن ہونا چاہیے، اس حوالے سے رنگ روڈ سے جو ایکسٹرنل کوریڈور ہے شہر کا، اس پہ ارزاں قیمتوں پہ، جس میں بلو ورلڈ سٹی سر فہرست ہے. ہم اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کا الحمدللہ سب سے مشہور اور سب سے کاسٹ افیکٹو پروجیکٹ ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن اور اس ملک کے کسی بھی باعزت پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق عام عوام کو اور عام افراد کو ان کی پیمنٹ کی استطاعت یا ان کی پیمنٹ کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا پروڈکٹ 3-4 سال 5 سال 6 سال کے پلان پر آفر کر رہے ہیں، جس سے وہ تمام طبقات جو اس وقت ایک اچھے پروجیکٹ کے کہہ لیں خصوصیات سے دور ہیں، وہ انتہائی مناسب قیمتوں پہ وہ لائف سٹائل اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے جو لائف سٹائل صرف اس ملک میں ایلیٹ کو اویلیبل ہے. تو یہ غالباً جو امر ہے یہ کسی اور پروجیکٹ کو یا اس کے مالکان کو پسند نہیں آیا. اور یہ ذکر تو کیا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ سے کس کس پروجیکٹ کو فائدہ ہونا تھا، اس بات کا ذکر کوئی نہیں کر رہا کہ اس کی تعمیر رکنے سے فائدہ کس کس کا ہونا ہے یا کس پروجیکٹ کا ہونا ہے. اور تمام بڑے پروجیکٹس کا نام اس سکینڈل میں لے لیا گیا ہے، سوائے ایک پروجیکٹ پرانے پروجیکٹ کے جس کو رنگ روڈ نے پہلے ٹچ کرنا تھا اور اس کے بعد اس نے ترقی کی راہ باقی پروجیکٹس کے لیے کھولنی تھی. تو اس رنگ روڈ سے کے رکنے سے اس پرانے پروجیکٹ کے سروائیول میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، لیکن بزرگوں برتر اللہ پاک کی ذات ہے اور واللہ خیر الماکرین. اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر اپنا حکم نافذ کرے گی اور حق و باطل کی جنگ، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی ہو یا اس ملک میں موجود سازشی عناصر اور مخلص اور دیانتدار افراد کے درمیان ہو، انشاءاللہ فتح اللہ رب العزت کے قائم کردہ حق کی ہی ہوگی. تو انتظار کیجئے اس وقت کا جب حق اپنا آپ انشاءاللہ سر بازار ثابت کرے گا. تو جزاک اللہ خیر جی، ہمارے لیے دعا کیجئے اور اس ملک کے باقی کاروباری افراد اور تمام جو سیاستدان اور دوسری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سے افراد منسلک ہیں اور دینی حلقوں سے منسلک ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہدایت پہ کھڑا ہونے کی توفیق دے اور اپنی ذاتی گین کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے عمل سے ہمیں روکے. اور اس وقت امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے مسلمانوں، سیاستدانوں اور باقی اداروں کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے
اور ایک پیج پہ ہو کے جو اس وقت اس امت کا اصل مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ فلسطین ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ کفار جو ہے وہ چھریاں کانٹے تیز کر کے آپ کی بوٹی بوٹی کرنے کو پھر رہے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے سے لڑنے میں مشغول ہیں، صرف ان کاروباری یا دنیاوی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری آنکھ بند ہوتے ہی بے معنی ہو جانے ہیں۔ تو خدا را اپنی موت کو یاد رکھیے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے اہم سوال ہم نے اس کی رضا کی خاطر اس کے دین سے اور اس کے قائم کردہ حق سے کیسے وفاداری کی اور کیسے عملی طور پر ثابت کی، اس کا سوال ہونا ہے۔ تو خدا را سب اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ اصل مسئلے کی طرف آئیے، ورنہ کفار آپ کی بوٹی کرتے 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 فلسطین اور پھر باقی بھی جتنے کیپٹل ہیں اسلامی دنیا کے، سب کا یہ حال کرے گی۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور عملی طور پہ میدان میں آئیے اور ان سب خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔